نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سبق نمبر 3، کلمے کی اقسام۔ آج کے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں یا کلام کہتے ہیں تو اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ الفابیٹس کے بارے میں جو حروف ہجائیہ ہیں یا حروف تہجی ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان حروف کو جب آپس میں جوڑا جاتا ہے تو اس سے اسم بھی بنتا ہے، فعل بھی بنتا ہے، اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو بڑا کردار ہے وہ حرکات کا ہوتا ہے، جس کو ہم زیر زبر پیش کہتے ہیں، اور عربی میں جس کو فتحہ، ضمہ اور کسرہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ جب کوئی جملہ بنتا ہے، کلام بنتا ہے، تو اس کے کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں، یعنی کلمے کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اسم ہوتا ہے، دوسرا فعل ہے، یہ آپ کے سامنے اسم ہے، یہ فعل ہے، اور یہ حرف ہے۔ اب ایک ایک کو لے کر ہم نے اس کی گہرائی میں جانا ہے، تفصیل میں اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ سیکھ لیا کہ اسم، فعل اور حرف کیا ہوتے ہیں، ان سے جملہ کیسے بنایا جاتا ہے، تو پھر یہ سمجھیں کہ ہمارا آدھے سے زیادہ جو سفر ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ الاسم ہوا ما دل علی، اسم دلالت کرتا ہے ان چیزوں پہ۔ جیسے یہ یہاں پہ دیکھیں انسان ہے، انسان سے مراد جیسے ایک نام ہے جمال، کسی بندے کا نام ہے، کسی عورت کا نام ہے زینب، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اسم ہے۔ اسی طرح حیوان ہے، جیسے حسان، حسان سے مراد گھوڑا، اسد سے مراد شیر ہے، تو یہ حیوان کے نام ہے۔ جماد وہ چیزیں کہ جن میں سننے بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جیسے جبل ہے، پہاڑ، جیسے طاولہ، میز، میز کو کہتے ہیں طاولہ۔ اسی طرح کتاب، قلم، بیت، یہ ساری جماد ہے، لیکن یہ اسماء ہیں۔ پھر نبات ہے، پودے وغیرہ، پھل، تو اس میں آپ دیکھیں زیتون، یہ ایک طرح کا پھل ہے۔ تفاحہ، سیب کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک اسم ہے نا۔ اسی طرح صفہ ہے، یعنی کسی شے کی پازیٹیو نیگیٹو کوالٹی، اس کی صفت جو نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ کہیں جمیل، جمیل کا مطلب خوبصورت۔ اسی طرح شجاع، اس کے آخر میں چھوٹی تے ہونی چاہیے، شجاع، بہادری، تو یہ ایک صفت ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں طائر، طائر پرندہ ہے، جیسے عصفور ہے، چڑیا، جیسے ببغاء، پیرٹ، طوطا، تو یہ سارے نام ہیں۔ پھر اس کے بعد ضمیر ہے، یعنی ضمائر آتے ہیں، تو یہ ضمیر جو ہے یہ بھی اسم کی ایک قسم ہوتی ہے۔ جیسے متکلم کی ضمیر ہے، میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں، جیسے انا، انا یعنی اس کا مطلب میں، اور نحن، نحن ہم، اسی طرح ہوا، وہ، ہیا، وہ یعنی لڑکی،
ٹھیک ہے، جیسے انتا، انتی، یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی تو ایک سرسری طور پر آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے. یہ سارے ضمائر ہیں. یہ جو انا ہے اور نحنو ہے، یہ متکلم کی ضمیر ہے. اس کے بعد ہے مخاطب. تو مخاطب میں انتا، تو یہ انتا جو ہے یہ مخاطب کی ہے، یعنی آپ اپنے سامنے والے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یہ غائب ہے، یہاں پہ غائب میں ہوا ہے، ہیا ہے. وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی آپ سرسری طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو اسم ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اسم اشارہ ہے. تو اسم اشارہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہاذا، یہ، ہذہ، یہ بھی یہ کے لیے ہے، لیکن یہ ہاذا مذکر کے لیے، ہذہ مؤنث کے لیے. اسی طرح ہاذان دو مذکر ہیں، ہاتان دو مؤنث ہیں. ہؤلاء کا مطلب یہ، یعنی جمع ہے. اور اسی طرح ذالکا ہے، تلکا ہے، اولئکا ہے، یہ سارے اسماء اشارہ ہیں. تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسم جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر دلالت کرتا ہے. اور پھر اس کی آگے مختلف طرح کی اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی خالی آپ نے سرسری طور پر اس کے بارے میں پڑھنا ہے. یہ تھا اسم. پھر ہم انشاءاللہ ایک ایک کو لے کر اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. یہ فعل ہے. فعل وہ کلمہ ہے کہ جس کے اندر کوئی حدث پایا جاتا ہے، کسی کام کا کرنا یا ہونا اس کلمے کے اندر پایا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک ماضی ہے جو گزر گیا، یعنی پاسٹ ٹینس ہے، اس کو کہتے ہیں الفعل الماضی، پاسٹ ٹینس ہے. اور اس کے بعد ہے الفعل المضارع، اس کو کہتے ہیں الفعل المضارع. یہ پریزنٹ ٹینس بھی ہے اور فیوچر بھی ہے، یعنی مضارع کے اندر عربی میں پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے، حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے. تو ایک ماضی ہو گیا اور اس کے اندر حال اور مستقبل دونوں آ گئے. اور تو اس کے اندر تین زمانے پائے گئے، ایک فعل ماضی ہے، ایک فعل مضارع ہے اور ایک فعل امر ہے. انشاءاللہ جب ان کی باری آئے گی تو ہم ان کو تفصیل سے پڑھیں گے. اس کے بعد حرف ہے. یہ آپ دیکھیں، پہلا تھا اسم، دوسرا فعل ہے، تیسرا حرف ہے. اب حرف جو ہے آپ کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ جو ہم نے الف با تا ثا جیم ہا خا پڑھے ہیں، تو اس سے مراد یہ حروف ہیں. تو وہ بھی حروف ہیں، اس کو بھی ہم حرف کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو حرف ہے یہ حرف معنی کہلاتے ہیں. حرف معانی یعنی وہ حروف ہیں کہ جن کا کوئی مطلب ہوتا ہے. جیسے اب دیکھیں نا، ایک لفظ ہے من. من کا مطلب سے، یہ پریپوزیشنز ہیں، حروف جر ہیں. اسی طرح الا، ٹورڈز، کی طرف. اسی طرح ایک لفظ ہے انا. انا آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ جملے میں سٹریس دینی ہوتی ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے استعمالات ہم بعد میں دیکھیں گے. تو یہ دراصل حروف ہیں. یہ من حرف ہے، الا حرف ہے، انا حرف ہے. تو آپ کہیں گے کہ من کے اندر تو بھی اس کے جو حروف ابجد ہیں، اس کے حروف تہجی ہیں، وہ دیکھیں تو دو ہیں، ایک میم ہے اور ایک نون ہے، یعنی میم اور نون سے مل کے بنا ہے. اسی طرح الا میں حمزہ ہے، لام ہے اور یا ہے، ان تینوں سے مل کر بنا ہے. تو وہ اپنی جگہ پہ حروف ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں حروف معانی. حرف معنی اس کو بولتے ہیں، اس کا ایک معنی ہے، اس کو بھی ہم حرف کہتے ہیں. تو یہاں یہ جو کلمے کی قسم ہے حرف، اس سے مراد یہ حروف ہے. یہ آپ کے سامنے ایک اور چارٹ ہے، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے.
آپ نے سیکھا کہ کلمہ جو ہے وہ 3 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے، اس کی 3 اجزاء ہیں۔ ایک اسم ہے الاسم، اس کو ناؤن کہتے ہیں، الفعل اس کو ورب کہتے ہیں، اور الحرف اس کو لیٹر کہتے ہیں۔ اور اس میں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے کہ اللفظ الدال علی معنی بلا زمن، یعنی اسم ایک ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے معنوں پہ لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، یعنی نہ اس میں کوئی پاسٹ ہے، نہ اس کے اندر کوئی پریزنٹ ہے، نہ فیوچر ہے، نہ کوئی اس میں امپیریٹو ورب ہے، فعل امر ہے، زمانہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے پہلے ایک مثال دی تھی، یہ انسان ہے، تو انسان جیسے ایک نام ہے محمد، پھر نام ہے زینب، تو اب یہ دونوں نام کس کے ہیں؟ ایک انسان کے ہیں، تو یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ اسم پہ، یعنی یہ اسم ہے۔ پھر جیسے حیوان ہے، تو حیوان میں آپ کے غزال ہے، ہرن جس کو آپ کہتے ہیں، اسد ہے۔ پھر نبات میں جیسے نبات سے مراد یہ پھل سبزی وغیرہ پودے، تو عنب ہے، عنب جو ہے وہ انگور کو کہتے ہیں، خیار ہے یہ کھیرے کو کہتے ہیں۔ اب ایک اور چیز جو آپ نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسم جو ہے اس کی علامت ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جس سے آپ پہچانتے ہیں، چاہے وہ جگہ ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، تو اس کی علامتوں سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو بالکل اسی طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اسم ہے۔ اب بعد میں جب ہم پڑھیں گے نا، اسم کی اقسام بھی ہوتی ہیں، عدد کے لحاظ سے ہوتی ہیں، جنس کے لحاظ سے ہوتی ہیں، معانی کے لحاظ سے ہوتی ہیں، وہ تو ہم بعد میں تفصیل میں پڑھیں گے۔ لیکن ابھی جو ایک اس کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں اسم ظاہر، جیسے انسان، حیوان، نبات، صفات، یہ والا جو اسم ہے اس کو پہچاننے کی علامات ہیں، اور وہ علامات کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے یہ لکھا ہوا ہے یقبل الجر، کہ اسم جو ہے وہ جر کو قبول کرتا ہے۔ یہ خصوصیت نہ فعل میں ہوتی ہے نہ حرف میں ہوتی۔ جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے کتبت بالقلم، کتبت میں نے لکھا، بالقلم پین کے ساتھ۔ اب یہاں پہ غور کریں، یہ جو القلم ہے اس نے قبول کیا ایک حرف جر کو، با کو، ٹھیک ہے۔ یہ با اگر داخل ہوتی ہے تو صرف اسم پہ داخل ہوتی ہے، نہ یہ ورب کے اوپر داخل ہوتی ہے نہ یہ حرف کے اوپر داخل ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی حرف جر، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں من ہے، اس میں الہ ہے، اس میں اعلی ہے، اس میں با ہے، تو یہ جتنے بھی حروف جر ہیں یہ جب داخل ہوتے ہیں تو اسم پہ داخل ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کسی بھی کلمے کے ساتھ حرف جر لگا ہوا دیکھیں تو آپ فوراً کہیں گے کہ اس کے بعد آنے والا کلمہ اسم ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ آپ دیکھیں نا یہاں پہ جو ہے کیا تھا؟ القلم، اس کو یہاں پہ میں لکھتا ہوں القلم۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کے ساتھ ایک با لگایا جو کہ حرف جر ہے، با، تو بالقلم ہو گیا۔ تو یہ جو بالقلم، یہ با اس کے ساتھ حرف جر لگا ہے، یہ پریپوزیشنز لگی ہے، تو آپ نے یاد صرف یہ رکھنا ہے کہ پریپوزیشن جب کسی کلمے پہ داخل ہوتی ہے تو وہ صرف اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے۔ پریپوزیشن نہ فعل کے اوپر آئے گی
عربی میں اور نہ حرف کے اوپر آئے گی. تو ایک پہچان اسم کی یہ ہوئی کہ وہ حرف جر کو قبول کرتا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ یقبل التنوین. دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین آتی ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا کتابن. یہ بھی میں نے آپ کے سامنے کتاب کو 3 صورتوں میں لکھا ہے. کتابن 2 پیشیں ہیں تنوین، کتابن 2 زبریں ہیں، کتابن 2 زیریں. تو اس کلمے نے اس تنوین کو قبول کیا اور آپ نے اس کے اوپر لکھا اور یہ پڑھا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے کتاب، یہ اسم ہے، یہ اس کی دوسری پہچان ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ تنوین نہ فعل کے اوپر آئے گی نہ حرف کے اوپر آئے گی. تو اگر کسی کلمے پہ آپ کو تنوین نظر آ جائے تو اس سے مراد کیا ہوگی کہ یہ اسم ہے. فوراً آپ کہیں گے کہ یہ اسم ہے. یہ ایک پہچان ہوئی نا، جیسے میں نے کہا کوئی بھی چیز ہے اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کی علامت ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو پتہ چلتا ہے. اسم کی بھی ایک علامت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے حرف جر آتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ تنوین کو قبول کرتا ہے. تو کہیں پہ حرف جر آپ کو کسی کلمے کے ساتھ لگا ہوا نظر آئے گا، آپ فوراً کہیں گے یہ اسم ہے، یہ نہ فعل ہے نہ حرف ہے. اگر اس کے اوپر آپ کو تنوین نظر آ جاتی ہے، 2 پیشیں 2 زبریں 2 زیریں، تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ اسم ہے، نہ تو یہ فعل ہے نہ حرف ہے. جی تو اس کی اگلی نشانی کیا ہے؟ یقبل النداء، کہ اسم جو ہے اس کے اوپر آپ حرف ندا اس کے اوپر آپ داخل کر سکتے ہیں. حرف ندا کیا ہوتا ہے؟ یا یہ حرف ندا ہے جب آپ کسی کو بلاتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے اور اس کا نام ہے احمد، آپ اس کو بلاتے ہیں اے احمد، تو آپ اس کے ساتھ یا لگائیں گے. اب یہ یا اس نے قبول کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے جو یا کے بعد آیا ہے یہ اسم ہے، نہ یہ فعل ہے نہ یہ حرف ہے، یہ اسم ہے. کیونکہ یا نہ فعل کے ساتھ آتا ہے نہ حرف کے ساتھ آتا ہے. یہ اس کی تیسری نشانی ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے یا محمود، تو آپ فوراً کہیں گے کہ محمود اسم ہے، اس لیے کہ اس نے یا کو قبول کیا ہے. اور اگلی نشانی اس کی یہ ہے اسم کی یقبل ال، یہ ال کو قبول کرتا ہے. جب میں کہتا ہوں قبول کرتا ہے مطلب آپ اس کے ساتھ ال لگا سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیں العلم، علم کے ساتھ آپ نے ال لگایا تو علم کیا ہوا؟ اسم ہے. ابھی مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں ولدن، یہ میں نے لکھا ہے ولد، تو اب آپ اس کے ساتھ ال لگائیں تو یہ اس کو قبول کرے گا الولد. وہ تو بعد میں ہم پڑھیں گے نا کہ ال لگانے سے اس کے اندر تبدیلیاں کیا آتی ہیں، وہ اگلے سیشن میں ہوگا. ابھی صرف آپ نے یہاں پہ یہ سیکھا ہے کہ جو کلمہ ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، ایک حرف ہے. اور جو اسم ہے وہ دلالت کرتا ہے ایک معنی پہ جس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. وہ اس میں انسان کا نام ہو سکتا ہے، حیوان کا نام ہو سکتا ہے، نباتات ہو سکتے ہیں، جمادات ہو سکتے ہیں، صفات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم اسم کو پہچانیں کیسے؟ ہم اس طرح پہچانیں گے کہ اگر کسی کلمے کے ساتھ حرف جر لگا ہوا ہے تو وہ اسم ہے، اگر اس کے اوپر تنوین آتی ہے تو وہ اسم ہے، اگر حرف ندا اس کے اوپر داخل ہو سکتا ہے تو وہ اسم ہے، اگر اس کے ساتھ آپ ال لگا سکتے ہیں تو وہ اسم ہے. اور یہ اسم کی کون سی قسم ہے؟ الاسم الظاہر. بعد میں ہم پڑھیں گے اسماء کی قسمیں بھی ہیں. ابھی یہاں پہ دیکھیں فعل، یہ فعل
فعل کس کو کہتے ہیں؟ ورب کو. تو ابھی آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ فعل کہتے ہیں حدث مرتبط بزمن، یعنی ایک واقعہ ہوتا ہے کسی فعل کا ہونا یا کرنا ایک زمانے کے اندر، یا وہ ماضی ہوگا یا وہ حال ہوگا یا وہ مستقبل ہوگا یا پھر وہ فعل امر ہوگا، اس میں حرکت ہوگی. اسم کے اندر حرکت نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں اسد تو وہ ایک چیز کا نام ہے، نام کے اندر کوئی موومنٹ نہیں ہے، لیکن فعل کے اندر ایک موومنٹ پائی جاتی ہے، ایک حرکت پائی جاتی ہے. جیسے آپ نے کہا، مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھیں ایک ماضی ہے، یہ ماضی ہے، اب یہ ماضی پڑھ رہے ہیں تو ماضی جیسے آپ کہتے ہیں کتبہ، یہ آپ دیکھیں کتبہ، کاف ہے، تا ہے، با ہے، کتبہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے لکھا. تو ظاہر لکھنے کے لیے اس میں حرکت بھی تو آئی نا، اس نے ہاتھ بڑھایا، اپنے ہاتھ میں پینسل یا پین اٹھائی، پھر اس کو جو ہے بورڈ کے اوپر لکھا یا کسی کاپی کے اوپر لکھا. تو آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے ایک حرکت کی، اس کی باڈی میں ایک موومنٹ آئی. تو فعل کے اندر ایک موومنٹ پائی جاتی ہے، ہوتی وہ ایک زمانے میں. تو یہ ماضی میں تھی، یعنی اس نے کچھ لکھا تھا لیکن وہ ماضی میں لکھا تھا، 1 منٹ پہلے لکھا تھا یا 10 گھنٹے پہلے لکھا تھا یا 10 سال پہلے لکھا تھا، لیکن وہ ماضی ہو گیا. تو کتبہ کا مطلب اس نے لکھا. تو اس کے اندر جیسے یہاں پہ دیکھیں آپ کہیں کتبتا، کتبتا اس کا مطلب تم نے لکھا. تو یہ چھوٹی سی تا جو ہے جس کو میں نے ریڈ لکھا ہوا، یہ فائل بنی، یہ ایک ضمیر کی قسم ہے، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے. ابھی صرف یاد رکھنے والی بات ہے کہ وہ کلمہ جس کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے وہ فعل کہلاتا ہے. ابھی یہاں پہ دیکھیں یہ کتابت، یہ جو تا چھوٹی سی نظر آ رہی ہے یہ تائے تانیث ہے، یہ فائل کی تا نہیں ہے. یہ صرف بتانا مقصود ہے کہ جو لکھنے والی ہے وہ عورت، کتابت، اس نے لکھا ہے، یعنی شی روٹ. یہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ابھی آپ کو یہاں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے صرف موٹی موٹی باتیں یاد رکھنی ہیں. ابھی دیکھیں مضارع ہے، تو مضارع کے اندر حال بھی پایا جاتا ہے اور فیوچر بھی پایا جاتا ہے، مستقبل. یہ جیسے نا یکتبو، اس کا مطلب وہ لکھتا ہے. اگر اس کے ساتھ آپ یہ چھوٹا سا سین لگا دیں یا سوفا لگا دیں تو اس میں فیوچر کے معنی پیدا ہو جائیں گے. سیکتبو وہ لکھے گا، سوف یکتبو وہ لکھے گا. یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ فعل ہے. اس کے بعد امر ہے. امر کا مطلب کسی کو حکم دینا یا کوئی چیز طلب کرنا. دعا کے لیے بھی امر ہے. جیسے آپ کسی کو کہیں اکتب، تم لکھو، اور یہ اپنی شکلیں چینج کرے گا. جیسے اگر کوئی مرد ہے تو آپ اس کو کہیں گے اکتب، تم لکھو، اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کو کہیں گے اکتبی. یہ جیسے المخاطبہ، یہ یا المخاطبہ ہے، یعنی آپ کے سامنے کوئی فیمیل ہے، عورت ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں اکتبی. اب اس میں جو بنیادی چیز یاد رکھنے والی ہے وہ ہے کہ فعل کے اندر ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے اور امر بھی ہے. بعد میں آتا ہے حرف. اب حرف کیا ہوتا ہے؟ ما لا يدل علی معنی الا مع غیرہ، کہ اس کے اندر معنی تو ہوتے ہیں لیکن اکیلا جب ہو تو کوئی معنی نہیں ہوتے. جب کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملتا ہے تو پھر معنوں، اس کے جو معنی ہے وہ واضح ہو جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں حروف جر ہیں، حروف جر میں کیا ہے؟ من ہے، الہ ہے، عن ہے، علی ہے،
فی ہے، با ہے، لام ہے، کاف ہے. ان کو کہتے ہیں حروف جر. ان کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. جیسے انگلش میں پریپوزیشنز ہوتی ہیں، جیسے ان ہے، آؤٹ ہے، ٹو ہے. تو اس طرح عربی زبان میں حروف جر ہوتے ہیں. پھر کچھ حروف ہوتے ہیں جن کو آپ حروف عطف کہتے ہیں. تو حروف عطف میں کیا ہے؟ واو ہے، ثمہ ہے، او ہے، فا ہے، پھر لیکن ہے، بل ہے، لا ہے. یہ سارے حروف ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا ایک تو وہ ہے جو حروف ابجد ہے، الف با تا سا، وہ اس سے یہ مراد نہیں ہے. یہ حروف معانی ہیں، ان کا ایک معنی ہوتا ہے. اگرچہ یہ 2-3 حرفوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں لیکن یہ کہلاتے حروف ہیں. تو خلاصہ کیا ہوا کہ ایک کلمہ ہے اور کلمے کی قسمیں 3 ہوتی ہیں. اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اسم جو ہے وہ کسی معنی پہ تو دلالت کرتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. نہ پاسٹ ہے، نہ اس کے اندر فیوچر ہے، نہ پریزنٹ ہے. اور اس کی علامتیں آپ نے پڑھی کہ اس کو پہچانے کیسے. اگر اس کے پیچھے حرف جر ہے تو وہ اسم ہے، اگر اس کے اوپر تنوین ہے تو وہ اسم ہے، اگر یا آپ نے لگائی ہے اور معنی دے رہا ہے تو اسم ہے، اگر ال اس کے اوپر آ جاتا ہے تو اسم ہے. اسی طرح جو فعل ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک ماضی ہے، پھر اس کے بعد مضارع ہے، پھر اس کے بعد امر ہے. اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی، بعد میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. پھر حرف ہے، اور حرف کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اس کا اپنا تو کوئی معنی نہیں ہوتا لیکن کسی کے ساتھ مل کر وہ معنی پیدا کرتا ہے. تو یہ آج کے سیشن میں تھا کہ جس میں ہم نے کلمے کی قسم پڑھی ہے. اب انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اسم کو لیں گے اور تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ عربی زبان میں اسماء کی کتنی قسمیں اور وہ کیا کیا ہیں. آج کے سیشن کے لیے اتنا کافی ہے. آپ اس کے اوپر کچھ ایکسرسائز کر لیں، کچھ جملے لے کر اس کے اندر سے اسماء، افعال اور حروف نکالیں. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ.